آمنہ نے ہمیشہ اپنی ماں کی بات مانی تھی، لیکن آج کا دن کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، پہاڑی گاؤں میں ہوا کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ ماں نے اسے کہا کہ دوا لانے کے لیے شہر سے تھوڑا نیچے والی پرانی پگڈنڈی سے گزر کر جانا ہوگا، کیونکہ مرکزی سڑک بند تھی۔ آمنہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے سر ہلایا اور چھوٹے سے تھیلے میں خالی بوتل ڈال کر نکل پڑی۔ پگڈنڈی تنہا اور ویران تھی۔ راستے میں پرانے درختوں کی جڑیں مٹی سے باہر نکل آئی تھیں اور ہر قدم پر سناٹا تھا۔ اچانک ایک جھاڑی کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ آمنہ نے قدم سست کر دیے۔ کراہنے کی آواز جیسے اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں خوف آیا، لیکن پھر کسی اندیکھی ہمت نے اس کے قدم آگے بڑھا دیے۔ جھاڑیوں کے بیچ ایک گٹھری سی پڑی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ کسی انسان کا جسم لگا، مٹی اور خون سے لت پت۔ وہ سانس نہیں لے رہا تھا، مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ آمنہ نے کان قریب کیے تو سرگوشی سنائی دی، مجھے انصاف دلاؤ۔ آمنہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، لیکن وہ بھاگی نہیں۔ اس نے جیب سے پانی کی چھوٹی بوتل نکالی اور مردہ لگنے والے جسم پر چھڑکا۔ اچانک آنکھیں کھلیں، مگر وہ آنکھیں انسانی نہ لگتی تھیں، سفید، بے جان۔ آمنہ پیچھے ہٹی، مگر پھر وہ سرگوشی پھر سے ہوئی، میں مر چکا ہوں، مجھے انصاف دو، صرف تم ہی دے سکتی ہو۔ آمنہ کو اس لمحے یاد آیا کہ اس کی نانی اکثر کہتی تھیں کہ بعض روحیں تب تک سکون نہیں پاتی جب تک انہیں حق نہ ملے۔ وہ جسم آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا، صرف سرگوشی باقی رہی۔ پہاڑ کے اس پار پرانے کنویں کے پاس ایک لاش دفن ہے، اسے نکالو، تب میں آزاد ہوں گا۔ آمنہ کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس میں عجیب سا سکون بھی اترنے لگا تھا، جیسے کوئی نیکی اس کے اندر روشن ہو رہی ہو۔ اس نے دوا لینے کی راہ بدلی اور سیدھی پرانے کنویں کی طرف چل دی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے رات کا اندھیرا مکمل ہو چکا تھا۔ کنویں کے قریب گھاس اگی ہوئی تھی، مگر ایک جگہ زمین تازہ کھودی گئی تھی۔ آمنہ نے ہاتھ سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بوسیدہ کپڑوں میں لپٹی لاش سامنے تھی۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، آسمان پر بادل گرجنے لگے۔ لاش کے ساتھ ایک پرچی بندھی تھی جس پر نام اور تاریخ لکھی تھی۔ وہ 5 سال پرانی گمشدہ لڑکی تھی جس کے بارے میں پورے گاؤں میں باتیں ہوا کرتی تھیں۔ آمنہ نے وہ پرچی اپنے تھیلے میں رکھی اور لاش کو ایک طرف عزت سے رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ جھاڑے، جھاڑیوں کے بیچ سے وہی آواز آئی، اب کی بار واضح، میری رہائی ہو گئی، تمہیں نیکی کے راستے پر چنا گیا ہے، تم دیکھو گی، ہر رات ایک نئی روح تم سے انصاف مانگے گی۔ آمنہ کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، مگر وہ خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے سر جھکایا، دل میں دعا پڑھی اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل جان چکا تھا کہ وہ اب صرف ایک عام لڑکی نہیں رہی، وہ اب ان روحوں کی امید تھی جنہیں دنیا میں انصاف نہ ملا تھا۔ آمنہ جب گھر واپس پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے دروازہ کھولا، اسے فکر مندی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھا، پھر اسے گلے لگا لیا۔ دوا دینے کے بعد آمنہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جو کچھ دیکھ آئی تھی اس کا وزن اس کے ذہن پر تھا۔ اس نے وہ پرچی اپنی کتاب میں چھپا دی اور بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند ہوئیں تو پھر وہی آواز گونجی، سرگوشی جیسے زمین کے اندر سے آ رہی ہو، اب تمہیں دوسروں کو انصاف دلانا ہے۔ آمنہ نے دل ہی دل میں دعا کی اور نیند کے حوالے ہو گئی۔ اگلی صبح وہ معمول سے پہلے جاگ گئی۔ چہرے پر نیند کے آثار کم تھے، لیکن آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ ماں کو بتایا کہ وہ قریبی ندی تک جائے گی کچھ دیر کے لیے۔ ماں نے اجازت دے دی۔ آمنہ جب ندی کے کنارے پہنچی تو ارد گرد خاموشی تھی، صرف پانی کی ہلکی ہلکی آواز تھی۔ اچانک جھاڑیوں سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکی، مگر پھر دلیری سے آواز کی سمت چل پڑی۔ جھاڑیوں میں ایک بچہ بیٹھا تھا، شاید 7 یا 8 سال کا، کپڑے گندے، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر کرب۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے کوئی نہیں ڈھونڈتا۔ آمنہ نے جھک کر پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ مگر اس کا جواب صرف اتنا تھا، مجھے یاد نہیں۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو اس کے جسم سے سردی کی ایک تیز لہر اٹھی۔ بچے کی ہتھیلی عام انسانی گوشت جیسی نہیں تھی، بلکہ کسی ٹھوس برف کی مانند محسوس ہوئی۔ آمنہ پیچھے ہٹی، اس کے دل میں خوف نے ایک بار پھر جگہ بنا لی، مگر وہ ٹھہر گئی۔ بچے کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مدد کی صدا لگتا تھا۔ آمنہ نے اپنی چادر اتاری، اسے اوڑھنے کی کوشش کی، مگر چادر سیدھی زمین پر گر گئی، جیسے بچے کے جسم نے اسے تھامنے سے انکار کیا ہو۔ تب آمنہ نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ بچے کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے ہونٹ حرکت کرنے لگے۔ میری ماں نے مجھے ندی میں ڈھونڈا تھا، مگر میں لاش بن چکا تھا۔
وہ روتی رہی، کسی نے نہیں بتایا کہ میں کہاں ہوں۔ آمنہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، کوئی نہ تھا۔ بچے نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ میری ماں بی بی ندی پر آتی ہے ہر جمعرات کو سفید کپڑے پہن کر، آج وہ پھر آئے گی۔ آمنہ نے اپنے حواس مجتمع کیے اور پوچھا، کیا تمہیں سکون چاہیے؟ بچہ بولا، میں صرف ماں کی گود میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی آمنہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے سوچا، کیا وہ کچھ کر سکتی ہے؟ آمنہ کو یاد آیا جب نانی کہتی تھیں کہ اگر کسی روح کی آخری خواہش پوری کر دی جائے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اس نے بچے سے وعدہ کیا، میں تمہاری ماں کو لے کر آؤں گی۔ وہ تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھی، گلیوں میں لوگوں سے اس بچے کے بارے میں پوچھا، نام بتایا، سلیم۔ آخر ایک بوڑھی عورت نے سر ہلایا۔ سلیم 5 سال پہلے ندی میں ڈوب گیا تھا، اس کی ماں تب سے ہر جمعرات ندی پر جاتی ہے۔ آمنہ اس بوڑھی ماں کے پاس گئی، سارا ماجرا بیان نہیں کیا، بس اتنا کہا، آج ندی پر جانا ضروری ہے، سلیم تمہیں پکار رہا ہے۔ عورت کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً چادر اوڑھی اور آمنہ کے ساتھ چل پڑی۔ ندی پر پہنچتے ہی وہ بچہ جھاڑیوں سے نکل آیا۔ اب وہ تھوڑا مختلف لگ رہا تھا، جیسے اس کی شبیہ مضبوط ہو رہی ہو۔ ماں نے جیسے ہی اسے دیکھا، چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ بچہ خاموشی سے اس کے قریب گیا، اس کی گود میں سر رکھا، آنکھیں بند ہو گئیں اور ایک نرم سی روشنی اس کے گرد پھیل گئی۔ آمنہ نے دیکھا بچے کا جسم آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہونے لگا، ماں کی آغوش میں۔ ماں روتی رہی، لیکن اب اس کے آنسوؤں میں سکون تھا۔ وہ بار بار کہتی، میرا بیٹا مجھے مل گیا، میرا بیٹا آزاد ہو گیا۔ آمنہ خاموشی سے کھڑی رہی، اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے ایک بوجھ اتار دیا ہو۔ جب وہ دونوں ندی سے واپس گاؤں کی طرف آ رہے تھے، راستے میں آمنہ کو ہوا میں وہی سرگوشی سنائی دی، تمہاری آزمائش جاری ہے، کل رات پھر کوئی تمہیں پکارے گا، تیار رہنا۔ آمنہ نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، جیسے رب سے کوئی اشارہ لینا چاہتی ہو۔ دل میں ایک نیا یقین ابھر رہا تھا کہ شاید یہی اس کی تقدیر ہے، گمشدہ روحوں کی رہائی۔ ندی سے واپسی پر آمنہ کے قدم بھاری تھے، لیکن دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے ایک مظلوم ماں کو اس کا بیٹا واپس دلایا تھا، چاہے لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ اس رات وہ سوئی تو اس کے خواب میں نہ آواز آئی، نہ کوئی سایہ، صرف ایک منظر تھا، ایک دروازہ بند، گرد سے اٹا ہوا، جس کے کیواڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ نیند سے ہڑبڑا کر جاگی، پسینے سے شرابور، جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑا ہو۔ اسے فوراً یاد آیا، یہ دروازہ گاؤں کی پرانی مسجد کے پچھواڑے میں ہے، جہاں اب کوئی جاتا نہیں، نہ صفائی ہوتی ہے، نہ اذان کی آواز آتی ہے۔ آمنہ نے دل مضبوط کیا، وضو کیا اور سیدھا اس ویران مسجد کا رخ کیا۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بوسیدہ سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے دروازے کی تلاش شروع کی، دیواروں پر ہاتھ پھیرے اور آخرکار اسے مسجد کے مغربی کونے میں وہی دروازہ ملا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ دروازہ ویسا ہی تھا، بند، مٹی سے اٹا اور خون کے دھبوں سے سجا ہوا۔ آمنہ نے دروازے کے دستے پر ہاتھ رکھا تو اسے یک بستہ سردی محسوس ہوئی۔ اس نے قرآن کی چند آیات دہرائیں اور دروازہ آہستہ سے دھکیلا۔ دروازہ چیخ کی طرح کھلا، ایک ایسی آواز نکلی جیسے کسی نے صدیوں بعد سانس لی ہو۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن فرش پر ایک روشنی کی لکیر جا رہی تھی، جو ایک خالی مقام پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ وہاں کچھ نہیں تھا سوائے فرش پر بنے چند خاکی نشانوں کے، جو کسی کی انگلیوں سے بنائے گئے لگتے تھے۔ آمنہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ فضا میں ایک بوجھ سا تھا، جیسے کسی نے ہوا روک رکھی ہو۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، مگر وہ اکیلی تھی۔ پھر اچانک دیواروں سے سرگوشیاں اٹھنے لگیں۔ ہمیں قید کیا گیا۔ ہم نے مسجد کی اذان بند ہونے پر احتجاج کیا، لیکن پھر ہمیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ آمنہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ پلٹی نہیں۔ آوازیں جاری رہیں، اور پھر ایک شبیہ سامنے آئی، ایک سفید کپڑوں میں ملبوس، آنکھوں سے خون بہاتا ایک نوجوان، جس کے چہرے پر سوال اور فریاد ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ آمنہ نے ہمت کی، قریب جا کر اس سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ شبیہ بولی، ہم 6-7 نمازی تھے جو ہر روز فجر کی اذان دیا کرتے تھے، لیکن ایک رات کچھ لوگوں نے مسجد پر قبضہ کیا، ہمیں مارا اور اسی کمرے میں دفن کر دیا۔ اذان رک گئی اور ہماری روحیں قید ہو گئیں۔ صرف کوئی نیک دل اذان بلند کرے تو ہمیں رہائی ملے گی۔ آمنہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ اذان خود دے گی، چاہے اس کی آواز کانپتی ہو یا دل۔ اس نے قبلہ کی سمت رخ کیا اور بلند آواز سے اذان دینی شروع کر دی۔ مسجد کی ویرانی میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔
اذان کے الفاظ فضا میں گونجنے لگے۔ جو ہی اذان مکمل ہوئی وہ شبی دھیرے دھیرے ہلکی ہونے لگی، آنکھوں سے خون کے آنسو غائب ہونے لگے اور اس کے لبوں پر شکر کا کلمہ نمودار ہوا۔ ایک زوردار جھونکا آیا، دروازہ زور سے بند ہوا اور آمنہ اکیلی کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں اب روشنی تھی، جیسے سورج کی شعائیں برس رہی ہوں۔ دیوار پر اب ایک تحریر ابھری تھی جو پہلے نہیں تھی: جس نے اذان دی وہ ہماری دعا کا وارث بنا، اسے اگلا دروازہ کھولنے کا حق ہے۔ آمنہ نے تحریر کو غور سے پڑھا اور محسوس کیا جیسے اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ صرف ابتدا تھی۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلی تو 2 مرد کھڑے تھے، گاؤں کے بزرگ۔ انہوں نے آمنہ کو دیکھا اور ایک دوسرے کو حیرت سے گھورا۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں مسجد میں اذان کی آواز سنائی دی، لیکن وہ تو برسوں سے بند ہے۔ آمنہ نے کچھ کہا نہیں، بس خاموشی سے چل دی۔ راستے میں اس کے قدم تیز تھے، لیکن دماغ میں آوازیں گونج رہی تھی۔ اس نے 3 روحوں کو نجات دی تھی۔ ایک دروازہ کھولا تھا، لیکن اگلا دروازہ کیا تھا؟ کون پکارے گا؟ کس کا انصاف مانگا جائے گا؟ وہ جانتی تھی رات کے اندھیرے میں کوئی ایک اور صدا اس کے خواب میں آئے گی جو اسے اگلے مرحلے کی طرف لے جائے گی۔ آمنہ کے دل میں مسجد کے دروازے کی اذان اب بھی گونج رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ہر روح کی رہائی ایک نئی آزمائش کو جنم دے گی۔ اس رات وہ کمرے میں بیٹھی خاموشی سے سوچوں میں گم تھی کہ اچانک باہر گلی میں شور سنائی دیا۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو گاؤں کے کچھ لوگ ایک اجنبی مرد کے گرد جمع تھے۔ وہ شخص کالا کرتا پہنے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، ایک چھوٹا سا صندوقچہ لیے کھڑا تھا اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ اس کے دم سے ہر درد دور ہوگا، ہر نحوست ختم ہو جائے گی۔ آمنہ کے دل میں بے چینی سی ہوئی۔ کچھ تھا اس آدمی میں جو اسے بے آرام کرتا تھا۔ وہ لوگ جو چند دن پہلے روحوں کی باتوں کو خرافات کہتے تھے، آج اس کے دم پر یقین لے آئے تھے۔ اگلی صبح جب آمنہ بازار گئی تو سنا کہ گاؤں کے 2 بچے جن پر دم کیا گیا تھا رات کو نیند میں چلتے چلتے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ گھروں میں سوگ کا سا ماحول تھا، لوگ حیران تھے، لیکن وہ مرد اب بھی گاؤں کے بیچوں بیچ اپنا دم کرتا جا رہا تھا۔ آمنہ کے دل میں شک بڑھتا گیا۔ وہ گھر واپس آئی، اپنی نانی کی پرانی کتاب نکالی اور ایک باب میں ذکر پایا، وہ جو اندھی آنکھوں سے دم کرتا ہے وہ روحوں کی تجارت کرتا ہے۔ ایسے شخص کے دم سے جسم نہیں، روح متاثر ہوتی ہے۔ آمنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص کوئی عام فقیر نہیں تھا، وہ سوداگر تھا جو روحوں کو قید کر کے ان کا سودا کرتا تھا۔ رات کو آمنہ نے خواب میں پھر ایک دروازہ دیکھا، لیکن یہ دروازہ اب کی بار لوہے کا تھا۔ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پنجے بنے تھے، جیسے کوئی بچہ اس پر ہاتھ مار رہا ہو۔ اس خواب سے جاگ کر آمنہ فوراً فرحان کے گھر گئی جو اس کا ہم عمر کزن تھا اور کچھ عرصے سے اس کے سفر میں خاموش سا شریک تھا۔ آمنہ نے سارا ماجرا اسے سنایا اور وہ دونوں اس اجنبی مرد کا پیچھا کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ اگلی رات جب وہ شخص گاؤں کے ایک سنسان حصے میں دم دے رہا تھا، فرحان اور آمنہ درختوں کی اوٹ سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ دم کے بعد وہ مرد خاموشی سے اپنا صندوق اٹھا کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دونوں نے اس کا پیچھا کیا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک پرانے ویران مزار کے قریب پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے صندوق زمین پر رکھا، کچھ بڑبڑایا اور دروازہ کھولا۔ آمنہ اور فرحان نے سنا بچوں کی چیخیں آ رہی تھیں۔ آمنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ دروازہ وہی تھا جو آمنہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ فرحان نے آمنہ کی ہمت بندھائی۔ دونوں آہستہ سے مزار کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کی فضا سانس لینے کے قابل نہ تھی۔ بخارات، خون اور راکھ کی ملی جلی بو اور اندھیرے میں ٹمٹماتے ہوئے سرخ چراغ، دیواروں پر روحوں کی تصویریں اور درمیان میں وہی شخص جس کا چشمہ اب اتر چکا تھا اور اس کی آنکھیں سفید، خالی اور اندھی تھی۔ وہ چلا رہا تھا، تمہیں لگتا ہے میں اندھا ہوں؟ میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ ان بچوں نے تم جیسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں اذیت جھیلی، اب وہ میری دنیا میں سکون پائیں گے۔ آمنہ نے اسے للکارا، سکون قید میں نہیں رہائی میں ہے، تم ان کی روحیں بیچتے ہو، یہ نیکی نہیں ظلم ہے۔ وہ شخص غصے سے دھاڑا اور اس کے پیچھے کھڑا کالا سایہ لمبا ہو کر آمنہ کی طرف بڑھا۔ فرحان نے جلدی سے اپنی جیب سے قرآن کا چھوٹا نسخہ نکالا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ کمرے کی فضا کانپنے لگی، وہ سایہ رک گیا۔ آمنہ نے اس موقع پر ایک سفید مٹی کی بوتل نکالی جو اسے نانی کی کتاب سے ملی تھی۔ اس میں قرآن کی کچھ آیات محفوظ تھی۔ اس نے اس بوتل کو کھولا اور روشنی کی ایک چمک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس روشنی میں بچوں کی روحیں ہوا میں بلند ہوئیں، ان کے چہروں پر سکون کے آثار تھے۔ وہ شخص فرش پر گرا اور چیختا رہا اور اس کا جسم آہستہ آہستہ راکھ میں بدلنے لگا۔
جب سب کچھ تھما تو آمنہ اور فرحان نے دیکھا کہ دیوار پر ایک جملہ لکھا جا چکا تھا، جہاں ظلم ہو وہاں روشنی لے جانا نیکی ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر نکلے۔ آسمان پر ستارے جیسے جھک کر دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کی خاموشی اب کچھ کم لگ رہی تھی۔ آمنہ جانتی تھی کہ اس نے پھر ایک دروازہ بند کیا ہے، لیکن ہر دروازے کے بعد نیا امتحان کھڑا ہے۔ جس رات روحیں آزاد ہوئیں، آمنہ کے دل میں کوئی اور دروازہ کھل گیا، جس کا خواب اسے اگلی رات دکھائی دینے والا تھا۔ مزار کی رات گزر گئی، لیکن آمنہ کے اندر کچھ جاگ گیا تھا جو اب سو نہیں سکتا تھا۔ فرحان کے ساتھ واپسی کے سفر میں وہ دونوں خاموش تھے، لیکن وہ خاموشی سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ ہر دروازہ کسی نئی قید کی علامت ہے، ہر روح کسی نئے راز کی نشانی۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ آمنہ نے مسجد کے دروازے پر ایک لمحہ توقف کیا۔ سورج کی پہلی کرن اس کی آنکھوں میں پڑی اور اسی لمحے ایک سرگوشی نے اسے چونکا دیا۔ کتاب ڈھونڈو، وہ تمہیں دکھائی دے گی جہاں تم نے آخری اذیت دیکھی ہو۔ آمنہ کو فوراً وہ مزار یاد آیا، وہ مقام جہاں وہ کالے چشمے والے سوداگر کا خاتمہ کر چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس جگہ کچھ اور باقی ہے۔ وہی دن سورج ڈھلتے ہی وہ دوبارہ فرحان کو ساتھ لے کر پہنچی۔ مزار اب سنسان تھا، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زمین پر راکھ کی تہہ تھی جس پر چلنے سے پرانی چیخوں کی باز گشت سنائی دیتی۔ کمرے کے بیچ میں وہی جگہ جہاں وہ صندوق رکھا تھا، وہاں مٹی ہلی ہوئی دکھائی دی۔ آمنہ نے جھک کر زمین کو ریدنا شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے۔ فرحان نے مدد کی اور دونوں نے مٹی سے ایک سیاہ رنگ کی موٹی کتاب نکالی جس پر کوئی عنوان نہ لکھا تھا۔ جیسے ہی آمنہ نے اسے چھوا، ایک ٹھنڈی لہر اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی دل تک اتر گئی۔ کتاب کا پہلا صفحہ خالی تھا، لیکن جیسے ہی آمنہ نے دوسرا صفحہ پلٹا، وہاں ایک لاش کی تصویر تھی اور نیچے ایک جملہ لکھا تھا، یہ وہ ہے جسے رات کی صدا نے مارا۔ صفحہ پلٹتے گئے اور ہر صفحے پر ایک نئی تصویر، ایک نیا نام اور ایک نئی صدا تھی۔ سب کے چہروں پر تکلیف نقش تھی، جیسے کتاب نے ان کی اذیت محفوظ کر لی ہو۔ آمنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کتاب صرف کسی کا ریکارڈ نہیں، بلکہ ایک زندہ ہدایت نامہ ہے۔ اچانک ایک صفحے پر اس کا اپنا عکس نظر آیا اور نیچے لکھا تھا، جس دن یہ کتاب جلے گی، قید شدہ روحیں آزاد ہوں گی اور نئی قید شروع ہوگی۔ آمنہ نے کتاب بند کر دی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اسے یہ کتاب تلف کرنی ہے، لیکن کیسے؟ فرحان نے تجویز دی کہ وہ کتاب کو دریا میں بہا دیتے ہیں، مگر آمنہ جانتی تھی یہ عام کتاب نہیں، اسے جلا کر ہی ختم کیا جا سکتا تھا، اور وہ بھی صرف سورج کے غروب کے وقت، جب روشنی اور اندھیرے کے درمیان لمحاتی دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ اس دراڑ میں یہ کتاب اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں کتاب لے کر پہاڑی کنارے پر گئے جہاں سے سورج غروب ہوتا صاف دکھائی دیتا تھا۔ جیسے جیسے سورج نیچے جاتا گیا، کتاب کے سرے ورق پر سیاہی کم ہوتی گئی اور تحریریں روشن ہونے لگی۔ آمنہ نے بوتل میں سے وہی پاک مٹی نکالی جو اسے نانی کے صندوق سے ملی تھی، کتاب پر ڈالی اور پھر فرحان نے قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہوئے ماچس جلائی۔ شعلہ جیسے ہی کتاب کو چھوا، ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ کتاب سے دھواں نکلا جو فضا میں بکھرتا گیا، اور ساتھ ہی فضا میں پرانے نام گونجنے لگے۔ ان گمشدہ روحوں کی آوازیں جو برسوں سے بند تھیں، اب آزاد ہو رہی تھی۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ظلم کی ایک داستان ختم کر دی ہے، مگر اگلا صفحہ اب اس کی اپنی قسمت کا تھا۔ کتاب کی راکھ جب فضا میں اڑ گئی تو زمین پر کچھ باقی نہ بچا، صرف وہ پتھر جس پر کتاب رکھی تھی اب چمکنے لگا تھا۔ اس پر ایک جملہ ابھرا، اگلا دروازہ آئینے میں ہے، آئینہ جو تمہیں تمہاری اصلیت دکھائے گا، سچ جو تم چھپاتے ہو، خوف جو تم جیتے ہو۔ آمنہ نے فرحان کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا سامنا کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے اندر چھپے سائے سے ہوگا۔ اس رات جب وہ گھر آئی، کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے دیوار پر پرانا آئینہ دکھائی دیا جس پر اب تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ آئینے کی سطح دھندلی تھی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ وہ آہستہ سے آئینے کے قریب گئی اور اس کے اندر کچھ ایسا دیکھا جو اسے ساکت کر گیا۔ وہ چہرہ اس کا نہیں تھا، مگر بالکل اس جیسا تھا، صرف آنکھیں مختلف تھیں، اندھی مگر زندہ، اور وہ آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ آمنہ آئینے کے سامنے جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ سامنے موجود چہرہ اس کا عکس نہیں تھا، بلکہ اس جیسی شکل والی ایک اور لڑکی تھی جس کی آنکھیں سفید، سنجیدہ اور پراسرار تھیں۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت میں آئے، لیکن آواز سنائی نہ دی، صرف لب ہل رہے تھے جیسے خاموش فریاد ہو۔ آمنہ نے آنکھیں مسلیں، چہرہ جھٹکا،
مگر وہ منظر غائب نہیں ہوا۔ اس نے ایک قدم پیچھے کر لیا، مگر دل نے حکم دیا کہ رک جاؤ، یہ وہ دروازہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اگلے دن اس نے فرحان کو سب کچھ بتایا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ آئینے کی حقیقت جاننے کے لیے گاؤں کے پرانے بزرگ مولوی ہاشم سے رجوع کریں گے، جو کبھی ماضی میں روحوں کے بارے میں کتابیں لکھا کرتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے، آمنہ نے تفصیل سے آئینے کا ماجرا سنایا۔ ہاشم صاحب نے بہت دیر خاموشی کے بعد بتایا کہ کچھ آئینے صرف عکس نہیں دکھاتے، وہ روحوں کے قید خانے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایسی روحیں قید ہوتی ہیں جو زندگی میں اپنا سچ بیان نہیں کر سکی۔ انہوں نے آمنہ کو پرانی کتاب نکال کر ایک باب دکھایا جس کا عنوان تھا عکس کی قید۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی روح کا عکس آئینے میں قید ہو جائے تو وہ صرف اپنے جیسے انسان سے مخاطب ہو سکتی ہے، وہی اس کی رہائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آمنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ لڑکی جو آئینے میں قید ہے اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کوئی راز بتانا چاہتی ہے۔ اسی رات آمنہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے لالٹین جلائی اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس بار وہ نہ گھبرائی نہ پیچھے ہٹی۔ آئینے کے اندر وہی لڑکی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ۔ پھر آہستہ آہستہ آواز ابھری، مدھم مگر صاف۔ میرا نام لیلا ہے، میں تمہاری نانی کی چھوٹی بہن تھی۔ میں سچ بولنا چاہتی تھی لیکن مجھے روک دیا گیا، میری زبان کاٹ دی گئی۔ آمنہ کے دل میں جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ نانی نے کبھی کسی لیلا کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم قید کیوں ہو؟ لیلا نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میری شادی ایک امیر زمیندار سے طے ہوئی تھی جو ظالم اور سنگ دل تھا۔ میں نے اپنی ماں سے انکار کیا مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ شادی سے ایک دن پہلے میں نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں میری زبان کاٹ دی گئی تاکہ میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکوں۔ میں چیختی رہی، تڑپتی رہی مگر کوئی نہ آیا۔ جب میں مری میرے وجود کو آئینے میں قید کر دیا گیا تاکہ میرا سچ کبھی باہر نہ آئے۔ آمنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ لیلا کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے رہائی تب ملے گی جب کوئی میرے سچ کو دنیا کے سامنے بولے، جب میری کہانی سب کو سنائی جائے۔ آمنہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ اس رات اس نے فرحان کو سب کچھ بتایا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح وہ گاؤں کی جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے لیلا کی کہانی سنائیں گے۔ اگلے دن فجر کے بعد آمنہ نے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر سب کے سامنے ایک ایک لفظ بیان کیا۔ کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ نے انکار کیا، کچھ نے اسے دیوانی کہا۔ لیکن جب آمنہ نے آئینے سے لیلا کی پرانی انگوٹھی نکال کر دکھائی جو اس نے رات کو آئینے کے فریم کے پیچھے چھپی رکھی تھی تو سب خاموش ہو گئے۔ انگوٹھی پر لیلا کا نام کندہ تھا۔ اس رات آمنہ نے آئینے کے سامنے دوبارہ جا کر لیلا کو بتایا، میں نے سب کو سچ بتا دیا ہے، تمہاری آواز اب قید نہیں۔ لیلا کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ آہستہ آہستہ آئینے سے غائب ہونے لگی۔ آئینہ سفید ہو گیا جیسے کسی نے اس پر روشنی ڈال دی ہو۔ آمنہ کے دل میں سکون اتر گیا، لیکن ساتھ ہی آئینے کے نیچے ایک جملہ ابھرا، اب تم اپنے اندر کا سچ دیکھو گی، وہ جو تم نے خود سے چھپایا۔ آمنہ نے آئینے میں دوبارہ دیکھا اور اس بار چہرہ لیلا کا نہیں تھا بلکہ اس کا اپنا تھا، مگر چہرے پر خوف، آنکھوں میں اداسی اور لبوں پر وہ باتیں تھیں جو اس نے کبھی کسی سے نہ کہیں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اگلا دروازہ اس کے اپنے سچ کا ہے، وہ سچ جو وہ برسوں سے دل میں دفن کیے بیٹھی ہے۔ آمنہ ساکت کھڑی تھی اور آئینے میں جھانک رہی تھی۔ پہلی بار اپنے چہرے کو اس زاویے سے دیکھ رہی تھی جو اس نے خود کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی نہیں تھیں مگر ان میں ایک پرانی اداسی چھپی ہوئی تھی جو وقت کے ساتھ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ اب اس کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ لب جو اکثر خاموش رہتے تھے اب اس سے سوال کر رہے تھے، اپنا سچ کب بیان کرو گی؟ وہ سچ جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتی آئی تھی اب سامنے کھڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آئینے سے نظر ہٹائی مگر وہ چہرہ ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ اسی رات اسے خواب میں ایک بوڑھی عورت دکھائی دی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ دھند میں چھپا تھا۔ اس نے آمنہ سے کہا، سچ سے بھاگنا نہیں، سچ سے لڑنا طاقت ہے۔ تمہیں صرف دوسروں کی روحیں نہیں بچانی، اپنی بھی آزاد کرنی ہے۔ آمنہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اگلی آزمائش ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ پہاڑی ندی کے کنارے چلی گئی جہاں وہ اکثر خاموشی میں پناہ لیتی تھی۔ فرحان بھی اس کے ساتھ آیا مگر آج آمنہ خاموش تھی۔ فرحان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور پوچھا نہیں۔ آمنہ نے اسے ایک کاغذ دیا جس پر کچھ لکھا تھا، کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود سے بھی چھپاتے ہیں۔
کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ باہر آ گئے تو ہم ٹوٹ جائیں گے۔ فرحان نے وہ الفاظ پڑھے اور آمنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے کہا، جو تم نے سب کے لیے کیا، اب وہی ہمت اپنے لیے بھی نکالو۔ آمنہ نے سر ہلایا اور شام کو واپس آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور دل میں وہ سوال کیا جس سے وہ برسوں سے بچتی آئی تھی، کیا میری ماں واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی؟ سوال جیسے ہی ذہن میں آیا، آئینے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ آمنہ نے آنکھیں کھولی اور آئینے میں ایک اور منظر ابھرا، بچپن کا، جب وہ بیمار تھی اور اس کی ماں اسے چھوڑ کر بازار چلی گئی تھی۔ اس وقت آمنہ کو لگا تھا کہ وہ غیر ضروری ہے، بوجھ ہے، اور شاید اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گی، نہ محبت نہ توجہ۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سچ جس سے وہ بچی رہی آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں ماں کی کمی نے سخت بنایا، لیکن تم نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ تم نے روحیں بچائیں، لوگوں کو سچ دکھایا، مگر اپنے دل کے زخم کو کبھی کھولنے کی ہمت نہ کی۔ وہی بوڑھی عورت اسے آئینے میں دکھائی دی۔ اب اس کا چہرہ واضح تھا، وہ نانی تھی۔ نانی نے آہستہ سے کہا، محبت نہ ملے تو انسان بکھرنے لگتا ہے، مگر تم نے بکھرنے کے بجائے دوسروں کے درد کو اپنا ہدف بنا لیا۔ تم نے جو کیا وہ عظیم ہے، لیکن اب وقت ہے کہ خود سے صلح کرو۔ اپنی ماں کے لیے دل میں جو درد ہے اسے قبول کرو، اور جو سچ چھپا رکھا ہے اسے آزاد کرو۔ آمنہ نے آئینے کو ہاتھ لگایا اور ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیاں شیشے میں جذب ہو گئیں۔ اچانک کمرے میں ایک روشنی پھیل گئی اور وہ منظر بدل گیا۔ اب وہ ایک کمرے میں کھڑی تھی، سامنے ایک بچی تھی 7 سال کی جو کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بچی آمنہ خود تھی۔ آمنہ نے اس کے قریب جا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی اس نے بچی کو اپنے گلے سے لگایا، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بچی کی سسکیاں تھم گئیں اور آمنہ کی آنکھوں میں سکون اترنے لگا۔ وہ لمحہ ایک بند دروازے کی مانند تھا جو برسوں سے بند تھا، اب کھل چکا تھا۔ آمنہ نے اپنا سچ قبول کر لیا تھا۔ جب وہ پلٹی تو وہ دوبارہ اپنے کمرے میں تھی۔ آئینہ اب سادہ تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اس کے دل میں ایک ہلکی سی روشنی جل اٹھی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اصل نجات خود سے سچ بولنے میں ہے۔ اسی رات جب وہ سونے لگی تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ فرحان کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک پرانا چوغا لیے۔ اس نے کہا، یہ نانی کا چوغا ہے جو وہ تمہارے لیے رکھ گئی تھی۔ جب تم سچ کے سفر پر نکلو اسے پہننا، اس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ آمنہ نے چوغا تھاما اور دل میں نانی کی دعا محسوس کی۔ وہ جانتی تھی کہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، نئے دروازے، نئی روحیں اور شاید نیا درد ابھی باقی ہے، لیکن اب وہ تیار تھی، کیونکہ اب وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، خود کے لیے بھی لڑنا سیکھ چکی تھی۔ آمنہ نے وہ چوغا سنبھال کر رکھا جیسے کوئی متبرک چیز ہو۔ نانی کی خوشبو اب بھی اس میں بسی ہوئی تھی، اور جب وہ اسے اپنے قریب لاتی، یوں جیسے کوئی چھپی ہوئی طاقت اس کے دل کو سہارا دیتی۔ اس رات جب وہ بستر پر لیٹی تو ذہن پرسکون تھا۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے ایک طوفان کے بعد سمندر تھم گیا ہو، لیکن اندر کی گہرائیوں میں ابھی بھی کچھ باقی تھا، کوئی دروازہ جو کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نیند نے جب گرفت کی تو آمنہ کو ایک نیا خواب دکھائی دیا۔ وہ ایک لمبے سرنگ جیسے راستے پر چل رہی تھی۔ دونوں طرف سیاہ دیواریں تھیں جن پر ہزاروں ہاتھوں کے نشان نقش تھے۔ سرنگ کے آخر میں ایک دروازہ تھا اور اس دروازے کے آگے ایک نیا چہرہ کھڑا تھا، وہ بچی جو اس نے پچھلی قسط میں دیکھی تھی۔ وہی 7 سالہ آمنہ اب کچھ بولنا چاہتی تھی۔ اس نے آمنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اب دوسروں کو بھی ان کا سچ واپس دو جیسے تم نے مجھے دیا۔ آمنہ صبح سو کر اٹھی تو دل میں بے چینی تھی۔ اس نے ناشتہ کیے بغیر چوغا پہنا اور فرحان کو بلایا، اسے خواب کا احوال سنایا، اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ شاید اب وہ مقام ڈھونڈنے کا وقت آ چکا ہے جہاں باقی قید شدہ روحیں دفن تھیں، جہاں ان کی مکمل رہائی ممکن ہو۔ انہیں نانی کی کتاب میں ایک حوالہ یاد آیا تھا جس میں ذکر تھا واپسی کا دروازہ، ایک ایسی جگہ جہاں زندہ لوگ روحوں کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن صرف ایک شرط پر، کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی۔ فرحان نے آمنہ کو روکا اور کہا کہ وہ اس قربانی کے لیے تیار ہے۔ آمنہ نے سختی سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ سفر میرا ہے، میں اپنے حصے کا بوجھ خود اٹھاؤں گی۔ وہ دونوں ندی کے اس پار پرانے جنگل کی سمت نکلے جہاں صدیوں سے کوئی نہ گیا تھا۔ وہاں ایک مٹی سے ڈھکی گپھا تھی جس کے دھیانے پر پرانی آیات لکھی تھی، لیکن ان پر خون کے نشان تھے۔ آمنہ اور فرحان نے دعا پڑھ کر اندر قدم رکھا۔ گپھا سرد اور اندھیری تھی، لیکن ان کے دل میں روشنی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک بڑا ہال نمودار ہوا۔ اس کے وسط میں ایک تختی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، قربانی کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا۔
سچ کے بدلے کوئی چیز چھوڑنی ہوگی۔ فرحان نے کہا، میری آواز لے لو، میرا علم لے لو، میری زندگی لے لو، بس آمنہ کو کچھ نہ ہو۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس تختی پر ہاتھ رکھا اور دل سے کہا، میری خاموشی لے لو، وہ جو میں نے برسوں سے اوڑھ رکھی ہے، میری وہ ہچکچاہٹ لے لو جو مجھے سچ بولنے سے روکتی ہے، مجھے مکمل بنا دو تاکہ میں باقیوں کو مکمل کر سکوں۔ تختی روشن ہوئی اور آمنہ کی آنکھوں کے سامنے دروازہ کھلنے لگا۔ ایک شدید روشنی پورے ہال میں پھیل گئی۔ روشنی کے ساتھ ایک سناٹا اور پھر بچوں کی آوازیں، عورتوں کی سسکیاں، بوڑھوں کی دعائیں۔ وہ سب روحیں جو قید تھیں اب آزاد ہو رہی تھیں۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی روح میں ایک نرمی اتر رہی ہو، ایک ہلکی سی روشنی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ اسی لمحے ایک نیا سایہ نمودار ہوا۔ سفید لباس میں ملبوس وہی بوڑھی عورت جس نے پہلے اسے خوابوں میں راہ دکھائی تھی۔ اس نے آمنہ سے کہا، تم نے اپنا فرض پورا کیا، تم نے نہ صرف روحیں آزاد کی بلکہ خود کو بھی، مگر یہ اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ اب تم روشنی ہو، جہاں اندھیرا ہوگا تمہیں بلایا جائے گا۔ دروازے کے پیچھے روشنی مدھم ہونے لگی اور آمنہ نے اپنے پیچھے فرحان کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ کچھ بدل چکا ہے۔ وہ دونوں گپھا سے باہر نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان نارنجی، زمین خاموش، اور ان کے قدموں کے نیچے وہی مٹی جو اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ایک احساس تھا کہ کچھ چھوڑ دیا گیا ہے اور کچھ نیا جنم لے چکا ہے۔ گھر واپس پہنچ کر آمنہ نے اپنا کمرہ صاف کیا، آئینہ اتارا اور چوغا واپس صندوق میں رکھ دیا۔ پھر اس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، وہ سب کچھ جو برسوں سے چل رہا تھا، جو برسوں سے چھپا رکھا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنی کہانی بیان کی، اپنی تکلیف، اپنی کمزوری اور اپنی طاقت۔ اور جب رات کو نیند آئی تو خواب میں کچھ نہ تھا، نہ دروازے، نہ سائے، نہ سرگوشیاں، صرف سکون، جیسے روح کو اس کی جگہ مل گئی ہو۔ رات سکون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آمنہ کے دل میں بھی ایک نرم سا سکون موجود تھا، وہی جو پہلی بار کسی قربانی کے بغیر محسوس ہوا۔ قربانی دی جا چکی تھی۔ وہ خاموشی جو اس کے اندر قید تھی، وہ خوف جو اس کی آواز کو دبا دیتا تھا، اب وہ سب کسی اور دنیا میں دفن ہو چکے تھے۔ فرحان کے ساتھ واپسی کے بعد اس نے گپھا کے باہر بیٹھ کر لمبی سانس لی تھی، ایک ایسی سانس جس میں صدیوں کی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ آج وہ کسی اور وجود کے ساتھ گھر لوٹ رہی تھی۔ جسم وہی تھا مگر دل، جذبہ اور نیت نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ صندوق دوبارہ کھولا جس میں نانی کا چوغا تھا۔ اس بار وہ چوغا ایک بوجھ کی طرح محسوس نہ ہوا بلکہ کسی ایسی یاد کی طرح تھا جسے سینے سے لگانے میں سکون ملے۔ اس نے وہ چوغا واپس تہہ کیا، صندوق میں رکھا اور دروازے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہی آئینہ جو کئی رازوں کا گواہ تھا۔ آئینہ اب بالکل صاف تھا، جیسے اس نے اپنے تمام عکس کھو دیے ہوں۔ آمنہ نے اس میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اب اس میں نہ وہ بچی تھی، نہ لیلا، نہ کوئی اور روح، صرف آمنہ تھی، مکمل، خاموش اور مطمئن۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر باقی نہ رہا۔ رات کے آخری پہر جب سب سو رہے تھے، آمنہ کو ایک بار پھر وہی سرگوشی سنائی دی جس سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا۔ آخری دروازہ باقی ہے، روشنی کو اب اندھیرے سے لڑنا ہوگا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، سانس تیز تھی، ہاتھ سرد۔ وہ جان گئی تھی کہ کچھ اور باقی ہے، شاید سب سے بھاری، سب سے کٹھن۔ اگلے صبح گاؤں کے لوگوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ہر گھر میں کسی نہ کسی کا بخار بڑھ رہا تھا۔ بچوں کی آنکھیں سوجی ہوئیں، بزرگ کمزور، اور مسجد میں مؤذن کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ کچھ ہے جو پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور یہ وہی اندھیرا ہے جس کی پیش گوئی ہوئی تھی۔ فرحان کو لے کر وہ گاؤں کے میدان کی طرف گئی جہاں ایک بڑا برگد کا درخت تھا اور اسی درخت کے نیچے ایک پرانا کنواں۔ بچپن سے کہا جاتا تھا کہ یہ کنواں بند ہے اور اس کے نیچے کچھ ہے جو باہر نہیں آنا چاہیے، لیکن آمنہ نے دیکھا کہ آج کنواں کھلا ہے۔ منہ سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا اور وہ دھواں گاؤں کی فضاؤں میں پھیل رہا تھا۔ یہی وہ اندھیرا تھا جو ہر سانس میں اتر رہا تھا، خاموشی، بیماری اور خوف بن کر۔ آمنہ نے چوغا دوبارہ اوڑھا اور قرآن کی چھوٹی کتاب ہاتھ میں لی۔ فرحان نے اس کے ساتھ تلاوت شروع کی اور دونوں نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر آیات پڑھنا شروع کی۔ دھواں جیسے ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن پھر اس میں ایک چیخ گونجی اور کنویں سے ایک سایہ ابھرا۔ وہ سایہ انسانی شکل کا نہیں تھا، اس کے وجود میں کوئی خاکی حد نہ تھی، وہ صرف اندھیرا تھا، شکل بدلتا، گھومتا، چیختا، جیسے اس پر تلاوت زہر کی طرح اثر کر رہی ہو۔ آمنہ نے قرآن کھولا اور سورۃ البقرہ کی آیات پڑھنا جاری رکھی۔ سایہ چیختا رہا اور پھر دھواں گاؤں سے واپس کنویں کی طرف کھنچنے لگا۔
جیسے جیسے آیتیں پڑھی گئیں وہ سایہ کمزور ہوتا گیا، کنویں کا منہ بند ہونے لگا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ سایہ کنویں کے اندر غائب ہو گیا۔ لیکن اسی لمحے زمین لرزنے لگی اور کنویں کے دہانے پر ایک دراڑ پڑ گئی۔ اس دراڑ میں ایک ہڈیوں کی سیڑھی نمودار ہوئی جو نیچے زمین کے اندر جاتی تھی۔ آمنہ نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا مگر فرحان نے اسے روکا۔ اس نے کہا، یہ آخری دروازہ ہے جو صرف تم کھول سکتی ہو، میں اوپر رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا۔ آمنہ نے ہمت جمع کی اور سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ ہر قدم کے ساتھ فضا بدلتی گئی، اندھیرا گھنا ہوتا چلا گیا اور سانس لینا دشوار۔ نیچے پہنچ کر وہ ایک بڑے کمرے میں آئی جہاں دیواروں پر سائے ناچ رہے تھے اور ان کے درمیان ایک کرسی پر وہی اندھیرا بیٹھا تھا جو اب ایک شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے کہا، تم نے میری تجارت بند کی، میری قیدیں کھولیں، میری کتاب جلا دی، میرے دروازے توڑ دیے، اب تم خود میری قید بنو گی تاکہ حساب برابر ہو۔ آمنہ نے قدم آگے بڑھایا اور قرآن کو سینے سے لگا کر کہا، میں کسی کا حساب نہیں، میں روشنی ہوں جسے تم چھو نہیں سکتے۔ جیسے ہی اس نے آیات کی تلاوت شروع کی، دیواروں پر موجود سائے چیخنے لگے۔ ان کی چیخیں کسی اذیت کی مانند تھیں۔ کمرہ ہلنے لگا، اندھیرا پھٹنے لگا اور پھر روشنی نے سب کچھ لپیٹ لیا۔ آمنہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب کھلی تو وہ زمین پر لیٹی تھی، فرحان اس کے پاس بیٹھا تھا اور سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کنواں بند ہو چکا تھا، گاؤں کی فضا صاف تھی، بچے ہنس رہے تھے، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب کچھ ختم کر چکی تھی، لیکن شاید کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جس کے دل میں روشنی جاگ جائے اس کے لیے ہر اندھیرا ایک نیا دروازہ بن جاتا ہے، اور آمنہ اب روشنی کی محافظ تھی۔ گاؤں پر چھایا سیاہ دھواں ختم ہو چکا تھا۔ کنواں جو برسوں سے بند تھا اور چند دن پہلے کھلا، اب ایک بار پھر پتھروں سے مضبوطی سے ڈھکا جا چکا تھا۔ اس کے کنارے پر وہ دراڑ جس سے سائے باہر نکلے تھے اب مکمل طور پر بھر چکی تھی۔ آمنہ نے اپنے جسم پر پڑی چوٹوں کو محسوس کیا جو اس آخری مقابلے میں لگی تھی، لیکن اس کا دل پہلے سے کہیں زیادہ ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور مسجد سے آتی اذان کی آواز میں اسے وہ روحانی خوشبو محسوس ہو رہی تھی جو برسوں پہلے کھو گئی تھی۔ فرحان اس کے ساتھ بیٹھا تھا، خاموش، مگر اس کی آنکھوں میں فخر چھپا ہوا تھا۔ اس نے آمنہ کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، تم نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ آمنہ نے جواب میں کچھ نہ کہا، صرف اپنی آنکھیں بند کی اور دھیرے سے زمین پر لیٹ گئی۔ اس نے وہ سب یاد کیا جو اس نے گزرے دنوں میں جھیلا تھا، پہلا دروازہ، سنہری پوٹلی، لیلا کا عکس، بچوں کی روحیں، کتاب، آئینہ، گپھا، قربانی، کنواں، سیاہ دھواں، سب ایک کہانی کی طرح اس کی یاد میں نقش ہو چکے تھے، لیکن اس بار کوئی خوف نہ تھا، صرف شکر، صرف سکون۔ اگلے دن گاؤں کے لوگوں نے پہلی بار آمنہ کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ صرف ایک عام لڑکی نہیں، کچھ اور بن چکی ہو۔ بچے اسے سلام کرتے، بوڑھیاں دعائیں دیتی اور جوان عورتیں اس سے حوصلہ پانے کے لیے بات کرنے آتی۔ مسجد کے مولوی نے اپنے خطبے میں اس کا ذکر کیا، کیسے ایک لڑکی نے گاؤں کو دوبارہ روشنی دی۔ آمنہ سب کچھ خاموشی سے سنتی، لیکن اندر سے وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی ذات کا حصہ تھا، لیکن اس کا مقصد بہت بڑا تھا۔ ایک رات جب آمنہ اپنے کمرے میں بیٹھی نانی کے پرانے صندوق کو بند کر رہی تھی تو اسے یاد آیا کہ چوغا اب اپنی خدمت پوری کر چکا ہے۔ اس نے چوغا آہستہ سے نکالا، نرمی سے فولڈ کیا اور گاؤں کے کنارے اس پیپل کے درخت کے نیچے دفن کر دیا جہاں کبھی اس نے پہلی بار کسی روح کی سرگوشی سنی تھی۔ اس نے دل سے دعا مانگی کہ اب کبھی کسی کو اندھیرے میں یہ راستہ نہ چننا پڑے، لیکن اگر چنے تو اسے روشنی ملے۔ اس رات اسے خواب میں وہی بوڑھی عورت نظر آئی جو اکثر اس کے سفر میں اسے راہ دکھاتی رہی تھی۔ اس بار وہ زیادہ صاف نظر آئی، ان کا چہرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ بولی، تم نے اپنا کام مکمل کیا ہے آمنہ، تم نے ہر دروازہ کھولا، ہر سائے کو دور کیا اور ہر بند روح کو آزادی دی، لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر روشنی کو سفر میں رہنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں اندھیرے کبھی ختم نہیں ہوتے، صرف بدلتے ہیں۔ آمنہ نے خواب میں ہی پوچھا، تو کیا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا؟ وہ عورت مسکرائی اور بولی، ختم ہونے کا مطلب رک جانا ہے، لیکن روشنی تو کبھی نہیں رکتی۔ تم چاہو تو یہ راستہ چھوڑ سکتی ہو، مگر اگر تم اسے جاری رکھو تو تمہیں نئی دنیا، نئی روحیں اور شاید اپنا اصل چہرہ بھی ملے گا۔ آمنہ نے آنکھیں کھولی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ راستہ اس نے خود چنا تھا اور اب واپسی کا سوال بھی نہیں۔ کچھ دن بعد فرحان کے والدین نے شہر جانے کا فیصلہ کیا اور آمنہ کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ ماں نے کہا،
اب تمہیں وہاں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تمہارے جیسی عقل والی لڑکی گاؤں تک محدود نہیں رہنی چاہیے. آمنہ نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے اجازت مانگ رہی ہو، اور پھر مسکرا کر ہاں کہہ دی. شہر ایک نیا تجربہ تھا. بڑے درخت، بلند عمارتیں، بھیڑ، شور، اور ان سب کے درمیان خاموش چہرے. آمنہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ ان چہروں میں بھی وہی پرانی خالی آنکھیں ہیں جو اس نے گاؤں میں دیکھی تھیں. صرف لباس بدلا تھا، درد وہی تھا. اس نے اپنے اسکول میں داخلہ لیا، تعلیم شروع کی، لیکن ساتھ ساتھ روز کسی نہ کسی سے ایسے جملے سنتی: مجھے اکثر کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، میرے کمرے میں کچھ ہے جو میں دیکھ نہیں پاتی، میرے خواب ہمیشہ ادھورے رہتے ہیں. آمنہ خاموشی سے سنتی، پھر ایک ایک کر کے ایک ایک کو وہی راستہ دکھاتی جو اسے خود ملا تھا. کچھ کے ساتھ مسجد میں دعا پڑھتی، کسی کے ساتھ پرانے سامان کو صاف کرواتی، تو کسی کے کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی. اس کے اندر اب وہ نور آ چکا تھا جس کی اسے تلاش تھی، اور اب وہ نور کسی اور کو ملتا دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہوتی تھی. فرحان نے بھی اپنی تعلیم جاری رکھی، مگر وہ جانتا تھا کہ آمنہ کا سفر اس سے کہیں بڑا ہے. اب وہ اکثر کہتا: تم روشنی ہو، اور روشنی کا کوئی ایک مقام نہیں ہوتا. آمنہ جواب دیتی: اور تم وہ آئینہ ہو جس میں روشنی خود کو پہچانتی ہے. سالوں بعد جب آمنہ ایک بڑی کتاب لکھنے لگی، اس نے اس کا نام رکھا دروازوں کے پار روشنی. اس کتاب میں اس نے اپنی تمام کہانی لکھی، ہر دروازہ، ہر سایہ، ہر قربانی، اور ہر وہ لمحہ جب اس نے اپنے اندر کی خاموشی کو شکست دی. کتاب کے آخری صفحے پر اس نے صرف ایک جملہ لکھا: اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے ارد گرد ہر چیز اندھیرے میں ڈوب گئی ہے تو یاد رکھنا، روشنی تم خود ہو، بس تمہیں خود کو پکارنا ہے.